السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ ان الحمد للہ والصلاة والسلام علی رسول اللہ وعلی آلہ واصحابہ ومن تبعہم بإحسان الی یوم الدین۔ سامعین کرام، کہتے ہیں کہ عشق کا بھوت جس پر سوار ہو جائے تو وہ بغیرت بن جاتا ہے، اور بغیرت بنانے والے وہ مولوی کہ جو قرآن اور سنت کو چھوڑ کر اپنی بزرگوں کی، امتیوں کی بنائی ہوئی فقہ پر، ان کی سمجھ پر، ان کے عقل و شعور کے مطابق فتوے بھی دیں اور زندگی بھی گزاریں، یقیناً یہ اس بغیرتی کو پھیلانے میں شامل ہیں۔ یہ بھی آپ دیکھیں کہ عشق کا بھوت ایسا سوار ہوا، لڑکی کو بھگا کر کے لے گیا، کورٹ میں جا کر کے نکاح کروا لیا، اور 6-7 مہینے، سال 2 سال گزر گئے۔ اب جب لڑکی کے ماں باپ کی ملاقات ہوئی اپنی بیٹی سے، تو بیٹی کو بھی اور داماد کو بھی گولیوں کا نشانہ بنا دیا۔ یہ قتل کرنے کے ذمہ دار اور قتل کروانے کے ذمہ دار کون ہیں؟ یقیناً جو گولی چلا رہا ہے وہ قتل کرنے کے ذمہ دار ہے، اور اس کا ساتھی، اس کا ہمدرد، اس کا خیر خواہ، اس کا معاون، اس کا ہیلپر کون ہے؟ یہ وہ مولوی ہیں، وہ تمام دیوبندی مولوی اور تمام سنی مولوی کہ جنہوں نے اجازت دی ہے کہ کورٹ میرج جائز ہے۔ جبکہ ان سے پوچھا جائے، اگر عورت تنگ ہو، شوہر پریشان کر رہا ہو، اس کے حقوق ادا نہ کر رہا ہو، مار پیٹ کرتا ہو، اور عورت کو طلاق بھی نہ دے اور کہے کہ میں تو تجھے مرتے دم تک ایسی رکھوں گا، اور عورت کورٹ میں جا کر کے خلا کی درخواست دے، 3 مہینے گزرنے پر بار بار درخواستیں دینے کے اوپر مرد نہیں آ رہا، طلاق نہیں دے رہا، خلا کے لیے نہیں آ رہا، اور کورٹ اس کو اسٹیمپ لگا کر کے نکاح کینسل کر دے، کہتے نہیں یہ غلط ہے، یہ نہیں ہو سکتا، یہ نہیں ہو سکتا۔ تو نکاح کیسے ہو سکتا ہے کورٹ کے اندر؟ ماں باپ کے اوپر جو ولی ہے باپ، اس کے سینے میں خنجر گھپوا کر یہ مولوی، یہ دیوبندی، خاص طور پہ میں مفتی طارق مسعود صاحب، مفتی تقی عثمانی صاحب، اور یہ بڑے بڑے جتنے بھی مفتی ہیں، مفتی اکمل صاحب، مفتی حنیف قریشی صاحب، اور ان کے جتنے بھی حواری ہیں، ان کی پارٹی کے جتنے بھی مفتی ہیں، ان سے کہوں گا کہ یہ گولیاں کیوں چل رہی ہیں؟ اس لیے کہ آپ نے ان کو پروموٹ کیا ہے کہ ہاں کورٹ میں جا کر کے نکاح کر لو۔ ماں باپ نے، جنہوں نے تم کو پالا پوسا، تربیت کری، پڑھایا لکھایا، ان کے سینے میں خنجر گھونپتے ہوئے خاموشی سے بھاگ جاؤ اور عشق کا بھوت سوار کر کے اور اپنا نکاح کروا لو وہاں پر۔ اس کو جائز قرار دے دیا، جبکہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان ہے، لا نکاح الا بولی، ولی کی اجازت کے بغیر نکاح نہیں ہوگا۔ اور یہاں تک فرمایا، ایما امرأۃ نکحت بنفسہا فہی باغیہ، جو عورت از خود اپنا نکاح کروا لے ولی کی اجازت کے بغیر، وہ زانیہ ہے۔ اور ایک روایت میں 3 مرتبہ آپ نے فرمایا، فنکاحھا باطل، فنکاحھا باطل، فنکاحھا باطل، اس کا نکاح ہی باطل ہے۔ اور آج کے یہ دیوبندی اور سنی مولوی، یہ مفتی طارق مسعود صاحب، مفتی تقی عثمانی صاحب، مفتی عبد الواحد قریشی صاحب، اور یہ جتنے بھی ہیں سارے کہتے ہیں ہاں جی جائز ہے، ٹھیک ہے۔ ان مولویوں کی بیٹیاں اگر بھاگ کر کے وہاں کورٹ میں نکاح کروا لیں، اس کو ایکسپٹ کریں، پھر مانیں گے، پھر جانیں گے کہ ہاں کتنے پانی میں ہیں۔ یہ شریعت کا مذاق بنایا ہوا ہے، 2 خاندانوں کا جنازہ نکال رہے ہیں یہ مولوی لوگ، کہ جو حدیث رسول کے خلاف فتویٰ دیتے ہیں کہ ہاں جی کورٹ میں جا کر کے نکاح ہو جائے گا۔
نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی تعلیمات کے مطابق کورٹ کا نکاح جائز نہیں ہے، الا یہ کہ اس کے باپ کا انتقال ہو گیا، بھائی وغیرہ بھی نہیں ہے، اس کا کوئی اقرب یا ابعد ولی کوئی بھی نہیں مل رہا۔ اب وہ عورت کیا کرے؟ نکاح کرنا چاہتی ہے، پیغام آیا ہوا ہے، تو فالسلطان ولی لمن لا ولی لہ، نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جس کا کوئی بھی ولی نہ ہو، سربراہی نہ ہو کوئی، جیسے ایبٹ آباد کی طرف زلزلہ آیا تھا، خاندان کے خاندان تباہ ہو گئے تھے، لڑکیاں بچی ہیں، نہ ان کی ماں ہے، نہ باپ ہے، نہ بھائی ہے، نہ کوئی اور خاندان کا رشتہ دار ہے، دوسرے لوگوں نے لے کر کے اس کو پالا وہاں پر۔ اب وہ کہتے ہیں نہیں جی ہم تو فلاں سے کریں گے نکاح، فلاں سے نہیں کریں گے، جبکہ لڑکی جس کو پسند کرتی ہے وہ دیندار بھی ہے، اس میں کوئی عیب نہیں ہے۔ مثال کے طور پہ ابھی میرے پاس سوال آیا فتوے کے لیے، ایک عورت عالمہ ہے، اس نے دین کا علم حاصل کیا ہوا ہے اور لڑکیوں کو مدرسے میں پڑھاتی ہے، کسی عالم نے اپنا پیغام بھیج دیا، وہ عالم دین ہے، مواحد ہے، متبع سنت ہے، اب لڑکی کا باپ کہتا ہے نہیں میں تو اپنے خاندان ہی میں کروں گا، میں ادھر نہیں کروں گا۔ یہ خاندان کی قید لگانا درست نہیں ہے۔ جب لڑکے میں کوئی عیب نہ ہو، لڑکی اس کو چاہتی ہو کہ ہاں جی میرا یہاں نکاح ہو جائے، تو اب ولی جو ہے وہ انکار نہیں کر سکتا۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں ایک لڑکی آئی، میرے باپ نے فلاں کے ساتھ نکاح کر دیا، میرے چچا زاد بھائی کے ساتھ، میں پسند نہیں کرتی تھی اس کو۔ آپ نے اس کے والد کو بلایا اور کہا کہ یہ نکاح کینسل کرو، ختم کرو۔ یہ لڑکی بعد میں بولی کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم بس میں اتنا معلوم کرنا چاہتی تھی کہ عورت کا بھی کچھ حق ہے یا نہیں، یا اس کے اوپر ماں باپ جو ہے وہ زبردستی کر کے جہاں چاہیں اس کا نکاح کر دیں، ٹھیک ہے اب مجھے منظور ہے یہ نکاح۔ کچھ تو ہوش کے ناخون لیں یہ مولوی لوگ، بڑے بڑے اداروں کے اندر بیٹھے ہوئے سوشل میڈیا کے اوپر بڑی گپے شپے لگاتے ہیں اور ہنسی مذاق کرتے ہیں اور لوگوں کو کے ساتھ کھلواڑ کرتے ہیں۔ ان کو یہ حدیثیں یاد نہیں ہیں، حدیثیں نہیں پڑھی ہیں، حدیثوں کا دورہ ہوتا ہے صرف حنفی مدارس کے اندر، وہاں حدیثیں پڑھائی نہیں جاتی۔ صحیح بخاری اور صحیح مسلم کی اتنی موٹی موٹی 3 جلدیں 6 جلدیں ایک سال کے اندر مکمل، اور جبکہ قدوری چھوٹی سی کتاب 200 صفحے کی وہ پورا سال لگا کر کے پڑھا رہے ہیں، وہ امتی کی لکھی ہوئی ہے، ان کے استادوں کی لکھی ہوئی ہے، ان کے بڑوں کی لکھی ہوئی ہے، اور جو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیثیں آئی ہیں وہاں ان کو پڑھنا سمجھنا نصیب نہیں ہوتا، صرف گردان کرتے ہیں۔ اللہ تبارک و تعالی ایسے مولویوں کو سب کو ہدایت عطا فرمائے۔